حق میں جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں، اور اب جو رول پاکستان نے نبھایا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل امن کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑا خوش آئند ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں خود یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جو ہے اس قابل ہیں، الحمدللہ پاکستانی اور پاکستان جو ہے اس سے بہت زیادہ آئی تھنک ٹیلنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ آئی تھنک معیشت کے میدان میں، اکنامی کے میدان میں بہت اچھے دن پاکستان کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے نیک خواہشات ہیں پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، بزنس مین کے لیے، آگے پاکستان پہ پورا بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوشحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی موجود ہیں، اور جب ہم نے معیشت کی بات کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنگیں حوصلوں سے تو لڑی جاتی ہیں، لیکن اس حوصلے کے ساتھ ساتھ جب اکنامک ریالٹیز میں شفٹ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم عقیل صاحب، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے آج کے اس موقع پہ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے اچھا کوئی دن ہو نہیں سکتا کہ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور مارکا حق کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی افواج کا عزم بلند کر رہے ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ جنگ سے ہم اوائڈ کریں، اور افواج پاکستان نے پوری کوشش کی، لیکن دشمن شاید پاکستان کو کمزور سمجھ رہا تھا اور بڑھ کے آگے آ رہا تھا، اور اس غرور کو افواج پاکستان نے اور ہماری ایئر فورس نے بالکل خاک میں ملا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں میں ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ پھر پاکستان کی طرف دیکھیں۔ افواہیں ضرور ہوتی ہیں، باتیں ضرور ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ چیلنجز ضرور آتے ہیں، لیکن میں اپنی پاکستانی قوم کو ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اسی طریقے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی بھی اسی طرح مضبوط ہے اور آگے پرفارم کرنے کی صلاحیت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاید انڈیا کے بارے میں کچھ ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اکنامی بہت مضبوط ہے۔ اگر اس اکنامی کے نمبر کو صحیح طرح دیکھا جائے تو پاکستان اس سے کئی گنا آگے ہے، لیکن شاید ہم ان نمبروں پہ جاتے نہیں ہیں، اور ابھی اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے کہ لمبی ہم بات کر سکیں۔ لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان میں 50 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور پاکستان میں کوئی بھوکا سونے والا ملتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہے، اور ہماری قوم جو باہر جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے، دبئی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ یہ پیسہ باہر لے جائے، تو یہ پیسہ بھی واپس پاکستان میں آنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا۔ اور میں سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کر کے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔ انما العسر یسرا، یعنی ہر مشکل میں ہی آسانی ہے۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن کا قیام ہو، لیکن جس طرح GCC ممالک اس صفحہ مشکل سے گزر رہے ہیں، دیٹ ہیز بین اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ ویسے تو دیکھیں ہر محاذ پہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جو بڑے ابھر کر سامنے آئے، اور کسی نے مجھے کل پرسوں بھی سوال کیا کہ آپ کا فیوریٹ کمیڈین کون ہے سدرا؟ تو میں نے کہا مجھے ارنب گوسوامی بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ میجر گوتم بھی میرے خیال میں قریب قریب آتے ہیں، لیکن دونوں کی مضحکہ خیز باتیں ہمارے دل کو بڑا ہی لبھاتی ہیں۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے، اور بڑی ہی معصومیت سے جواب دینے کے لیے، ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں جو جب ٹیلی ویژن اسکرین پر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس اب تگڑا وار ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام صدرہ، کیسی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ویسے تو آپ نے جس طرح اس محاذ کو سنبھالا، اور ہم نے کچھ کلپس بھی ابھی آپ کی دیکھی، کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ اس ایونٹ میں انوائٹ کرنے کا، اور اس سے زیادہ اچھا ایونٹ کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے
ہماری تاریخ اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، آئی تھنک ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھا. بہت کم وقت میں بہت زیادہ کچھ ایکسپوز ہوا. انورٹڈ کاماز میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کا سب سے آزاد میڈیا، یہ سارے کا سارا بیانیہ اور رافیل اور ظرف سب کچھ ایک ساتھ گرا ہے الحمدللہ. اسی لیے ہم اتنا بہت عاجزی کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے لیکن بہت فخر سے ہم نے کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ بے شمار جہاز گرائے. 6 تو کم سے کم. وسیم کیا کہیں گے؟ ایک اور بات، جیسے ہم نے کہا کہ ریالٹیز ہیو شفٹڈ. آج ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر دا نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر، جس پہ اگین ایک دفعہ دشمن نے بڑے غرور کے ساتھ کہا کہ وی آر ناٹ بروکرز. یعنی بڑا عجیب سا لفظ جو لگ نہیں رہا تھا کہ کسی سفارتکار یا کسی سینئر اسٹیٹمنٹ کے منہ سے نکل رہا ہے. اس پہ آپ کا رد عمل؟ اب الحمدللہ یعنی اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنی بات نہ کریں، دنیا جو کہہ رہی ہے خالی اس کو بھی ان کے جواب کے طور پہ پیش کریں. ہم کچھ کہیں گے تو کہیں گے پاکستان نے تو یہی کہنا ہے، اور سامنے سے ہم سینیٹی کی کوئی ایکسپیکٹیشن کر نہیں سکتے. آپ سوچیے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی. ایک ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے رافیل ہوتے تو کیا بات ہوتی، تو رافیل ہوتے تو یہ بات ہوئی ہے. سو الحمدللہ وہ کہتے رہیں کہ ہم بروکرز نہیں ہیں اور یہ فلاں 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 بنی وہ اس طرح. آپ سوچیں ملک کا وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ محفل میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے. اس وقت دنیا جس اہم ترین مرحلے پہ کھڑی ہے، فریقین پاکستان یعنی ایران اور امریکہ ایک ہی ملک کا نام لیتے ہیں کہ انہیں کسی بھی اور ملک سے زیادہ ایک ہی ملک پر اعتماد ہے، دنیا اسے پاکستان کہتی ہے. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ وسیم ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ چاہے میڈیا کی بات ہو، اکنامک فرنٹیئرز ہوں، تو کھیل کے میدان میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا لیونگ لیجنڈ ہمسیلف، 555 میچز کا ریکارڈ انڈیفیٹڈ، اینڈ دیٹ از دا ٹرو آنر فار پاکستان. بہت بہت شکریہ. اسکواش کی دنیا کے بےتاج بادشاہ جہانگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سب سے پہلے تو مجھے بڑا فخر ہے آج اس دن میں اس فنکشن میں شامل ہونے کا، اور سب سے بڑا یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ریوائیو کرنی ہوتی ہے. ہماری ویسے ہسٹری تو بہت اچھی بولتی ہے اور بہت لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہے، مگر بعض چیزیں بعض لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس لیول کے ہیں، اور آئی تھنک یہ ریوائیو کرنا بہت ضروری تھا. جو بہت سے لوگ اس کو کمزور سمجھ رہے تھے، جو بہت سے لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ سمجھ رہے تھے، آئی تھنک یہ دنیا نے دیکھا اور یہ کر کے جب دکھایا ایکشن کے ذریعے، تو آئی تھنک اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ہو نہیں سکتا. اور یہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز ہم کھیل کے میدان میں پرفارم کر کے حاصل کرتے ہیں وہ بولنے سے نہیں ہوتا. اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے، ہم بڑے آج بھی دیکھیں دنیا میں جو مشروعیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیسفل کنٹری ہے، ہم ہمیشہ پیس کو لے کے چلتے ہیں، مگر کوئی اگر اس کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو اس طرح جواب بھی دیتے ہیں. اس کا جواب بھی دینا ہمیں آتا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا جی، جہاں دشمن کو بہت سارے دکھ تھے، ان کے رافیل گرے، ان کے تہذیب کا اور بڑی ہزیمت کا سامنا ان کی میڈیا کو کرنا پڑا، ایک اور دکھ بھی تھا، ایک اور دھاک جو پاکستان کی کہانیوں اور پاکستان کے ڈراموں نے ان پر بٹھائی ہے. انفارچونیٹلی اس کو بین کرنا پڑا، کیونکہ اپنے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ونگ تو ٹھیک ہے، ہمیں اگلے ڈرامے کی قسط دیکھنی ہے. تو یہ جو کہانیاں دنیا تک پہنچائی ہیں اس کے لیے سلطانہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلطانہ آپا بہت بہت شکریہ پاکستان کی کہانیاں دوسروں تک پہنچانے کے لیے. آج کا یہ موقع کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مارکہ حق پہ بھی کوئی فلم بنے گی، کوئی ڈرامہ بنے گا؟ کیونکہ اس میدان میں مجھے لگتا ہے کہ دشمن ذرا تیزی دکھاتا ہے. چلیں پھر بتا دوں، میں کر رہی ہوں اس پہ نور الہدا کے ساتھ. میں کل رات ہی بیٹھی تھی اسی پہ. ہم اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ جب میں کرتی ہوں تو پھر کوئی ایشو ایسا اٹھاتی ہوں کہ اور میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ ہمیں سر بلند کرنے کا موقع اس سے پہلے کبھی نہیں ملا. میں امریکہ میں تھی اس وقت تو نہیں، جب ابھی تو جو پاکستانی تھے وہ کہہ رہے تھے آپا اتنا مزہ آتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کیا تمہارا ملک ہے، کہ اس طرح. اور پھر امن کے لیے بھی چنا گیا تو ہمیں وہ جیسے بات کی وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ بھی ہم پر عنایت کر رہا ہے اور ہمارے لوگ پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کی یونٹی ہوتی ہے سب طرف تو پھر یہ ہوتا ہے. تو بہرحال بہت اچھا لگا کہ مجھ سے جب بائرس کانفرنسز میں جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان کہاں ہے. اب
سب کو پتہ ہے پاکستان کہاں ہے, وہ کیا چاہتا ہے. امن چاہتا ہے, دوستی چاہتا ہے, اور سب کی عزت چاہتا ہے, اور بات کرنا بھی چاہتا ہے, اور جو ہم سے لڑتا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا بھی چاہتا ہے. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ سلطانہ آپا, آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رہے. اور اس طرح جو ہمارے بزرگوں نے سارے ادوار دیکھے ہیں اور مشکل دور بھی دیکھے ہیں, اور آج الحمدللہ یہ روشن تابناک دور بھی دیکھ رہے ہیں. ناز آفرین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً پرنٹ میڈیا کا ایک بڑا نام, اس کے علاوہ ٹیلی ویژن نیوز کی بات اگر کی جائے, آف کورس it must have been very very chaotic inside the newsrooms. ناز کیسا محسوس کر رہی ہیں آج کے موقع پہ, کیونکہ اب ایسا لگتا ہے the living history, the experiences has to come through the cellulite, it has to be archived on online newspapers, etc. What's your take on the day today? So I think it's wonderful that the Sindh government has organized this event to give us all this opportunity to take part in the collective sort of pride and all the very highly charged emotions we're feeling. I'd like to thank them for that. You're right, Sidra, it's been a whirlwind. I think it's been hard to keep track of minute-to-minute developments. But it has been amazing. Like I think the Chief Minister Sahab said, we are a nation that desires peace, and I think that we should keep stressing that. We want peace on all our borders, with all our neighbors. But if we are challenged, it's wonderful to see that we are able to defend ourselves. So I think credit goes to the leadership, credit goes to our armed forces that were able to keep us safe, the people of Pakistan safe, and to deter further kind of attacks on Pakistan. So yes, an exciting time for newsrooms, which I shouldn't be saying, but for once I think we all feel very proud of the outcomes, and I think the fallout has also been managed very well for the people of Pakistan, so really praise all around. Chaotic, and at the same time it had to be a test for responsible journalism. There was a lot of fake news circulating, and one had to make sure that the right narrative, the right news is put out. Ladies and gentlemen, of course my own mentor, somebody I really look up to, we have with us Senator Sherry Rehman Sahiba, who has been in the forefront and bringing the narrative to Pakistan, also has served as a former Federal Minister for Information. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी मौजूदगी का. How do you recall this momentous occasion and the journey towards it? Thank you, Sidra. I think with luminaries such as Chairman Bilawal heading the charge, there is little to say, but I think we all know that Pakistan crossed a milestone that in May, and that milestone deserves to be celebrated, which you are doing. So I'm very grateful for that. But I also think it's time for us to understand that we need to go forward without looking back at difficult times, and going forward involves taking everyone together. So today's ceremony reflects that. Everybody from all walks of life is here, and I'm happy to see that they're all celebrating the function, the event, and what marks the event. It's a signature victory for Pakistan as a gateway now for winning wars, but also managing peace. I think that's a completely singular achievement that no other country right now has achieved. So thank you very much. Alhamdulillah. Yeah? Thank you so much for putting it out there, ladies and gentlemen. Pakistan being on the right side of history. And before I go up, because our musicians are almost ready, ek shakhs jisko mujhe laga ke she has always been Pakistan's sweetheart. Our mornings and our days have begun with her high energy, high voltage shows. लेकिन खास तौर पे मार्का हक के दौरान मैंने इनको एक अलग रूप में देखा, एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के तौर पे देखा, और कई दफ़ा अनब्राइडल्ड अनफिल्टर्ड गुस्सा मैंने इनका देखा, which became the headlines as well. हमारे साथ नादिया मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या कहेंगी आज के मौके पर? हाँ, मैं जितनी जज्बाती उन दिनों में हुई हूँ ना सिद्रा, कभी नहीं हुई. हम सब ने एक्सपीरियंस किया that I had never felt. मेरे अब्बा हमेशा कहते थे बेटा जंग होगी, मानते नहीं थे. हम बड़े पीस और ये अमन वगैरह पे चल रहे थे, लेकिन जंग हुई. He was so right. And when it happened, क्या है, जब उनके मीडिया देखते थे इतना हेट्रेड, इतना हेट्रेड, इतनी नफरत. फिर उसके बाद मैंने भी कुछ कहा और वो दुनिया में 60 मिलियन लोगों ने देखा. मैं कहा कुछ ऐसा सुनाऊं जो उनको तकलीफ हो.
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में कौन था? आप अर्नब से बात कर रही थी? डायरेक्ट अच्छा, मोदी, आप मोदी साहब से तो बात मैंने कर कहा मैं रात को सोई नहीं, जब मैं सुन रही थी ना सारा, बहुत बहुत सख्त गुस्सा था, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बोलूं जो इनकी जबान समझ आए, और मेरा वो है नहीं वैसे नेचर, लेकिन मैं बोली, और वो कुछ मिलियन नहीं 60 मिलियन लोगों ने इंडिया में देखा और बड़ी आग लगी उनको. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वी आर सो प्राउड ऑनेस्टली. एक तो द ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर पावर एंड द बेस्ट मिलिट्री in the world. Mashallah. So proud to be a Pakistani. Alhamdulillah. Thank you so much, Nadia ji. And I'm being told this is all the time we have with our guests as we are moving towards inviting a performer who again is high energy. एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अफवाज को जिस अंदाज में वो खिराज तहसीन पेश करते हैं, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है. और मेरे ख्याल में हमेशा ही